اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور فلسطینیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے آج پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا۔ فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومت اور اتحادی جماعتوں کے مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔ بعد نماز جمعہ پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اجلاس کے شرکا نے اسماعیل ہنیہ کا قتل خطے میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا۔ اجلاس کا اعلامیہ وزیر اعظم نے فلسطین میں اسرائیل کے ریاستی ظلم و بربریت کو امت مسلمہ کے لیے المیہ قرار دیا۔ غزہ تک فوری رسائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پارلیمنٹ میں فلسطینیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ۔ حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران میں ادا۔ تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکام اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شہریوں نے اسماعیل ہنیہ کے پوسٹر اور تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی قطر پہنچا دیا گیا۔ تدفین آج دوحہ میں کی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم، حملہ کس قدر شدید ہوگا واضح نہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تحقیقات بھی جاری، شہادت کیسے ہوئی متضاد دعوے سامنے آنے لگے۔ اسماعیل ہنیہ کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا، گیسٹ ہاؤس میں 2 ماہ پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسماعیل ہنیہ تک پہنچنے کے لیے اسرائیل نے اسنائپنگ سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔ ہنیہ نے کال پر بیٹے سے بات کی تو مقام کا تعین ہوا۔ یورپی مبصر نے انکشاف کیا، اسماعیل ہنیہ کو میزائل کے ذریعے ہدف بنایا گیا جو بیرون ملک سے فائر کیا گیا تھا، ایران کا دعویٰ۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں اسرائیل ملوث ہے یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امریکی مشیر برائے سلامتی کونسل جان کربی کی وضاحت، بولے امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو آگے بڑھانے پر کام کر رہا ہے۔ صورتحال سے صدر بائیڈن کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی برقرار، جنگ بندی کے بجائے اسرائیلی شہریوں کو مزید مشکل وقت دینے کے لیے تیار رہنے کا عندیہ دے دیا، بولے جارحیت ہوئی تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے سیاسی مقاصد کے لیے اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا، ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل سے خطاب، اسرائیل ایران کی نئی حکومت میں خلل ڈالنے کی کوشش کا الزام بھی لگا دیا۔ فلسطینی سفیر کا بھی سلامتی کونسل سے اسرائیل کی دہشت گردی پر فوری کارروائی کا مطالبہ، بولے غزہ پر اسرائیلی بربریت کا احتساب ہونا چاہیے۔ چینی سفیر نے بھی حملے کی مذمت کر دی۔ برطانیہ کی سلامتی کونسل میں بھی اسرائیلی جرائم کی پشت پناہی، برطانیہ کی سفیر نے دفاع اسرائیل کا حق قرار دیا مگر دیگر ممالک میں حملوں پر چپ سادھ لی۔ امریکہ کا اسماعیل ہنیہ کے قتل سے لا تعلقی کا اعلان، سلامتی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایرانی اقدامات رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد حماس کو نئے سربراہ کی تلاش، خالد مشعل یا خلیل للہیہ نئے متوقع سربراہ۔ 68 سالہ خالد مشعل پہلے ہی اسرائیل کے ہٹ لسٹ میں موجود، کئی بار حملے بھی ہوئے۔ خلیل للہیہ ایران اور خطے میں اس کے اتحادیوں کو پسندیدہ شخصیت، خلیل للہیہ پر یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق اسرائیل سے مذاکرات کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، مانسون کے بادلوں نے شہر کو پانی پانی کر دیا، 4 بڑے اسپتال ڈوب گئے، مریض اور تیماردار شدید اذیت کا شکار۔ جنرل اسپتال کے مختلف وارڈز تالاب کا منظر پیش کرتے رہے، آپریشن ملتوی کرنے پڑ گئے، سڑکیں ندیاں اور انڈر پاس تالاب بنے رہے، سڑکوں پر گاڑیاں بند ہو گئیں، شہری پانی میں بند موٹر سائیکل گھسیٹتے رہے۔ مال روڈ، فیروز پور روڈ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، لکشمی چوک اور انارکلی سمیت دیگر علاقوں میں 1 فٹ تک پانی کھڑا رہا۔ انتظامیہ ورکر کے ساتھ سڑکوں پر رہی، متعدد علاقوں میں نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا۔ بارش کے بعد لاہور میں وزراء متحرک، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شہر میں پانی جمع ہونے کی وجہ ریکارڈ بارش کو قرار دے دیا۔ نیوز کانفرنس کے دوران بولیں کچھ لوگ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بارش کو نہ تو روکا جا سکتا ہے نہ ہی کم کیا جا سکتا ہے۔
پروپیگنڈا سے گریز کی تلقین، بولی عوام کی تکالیف میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، مختلف شہروں میں 6 جانیں نکل گئی، متعدد افراد زخمی، لاہور میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد لقمہ اجل بن گئے، سرگودھا میں تالاب میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق ہوئے، چترال کے علاقے تورکھو میں متعدد مکانات منہدم، 2 افراد ابدی نیند سو گئے، راولپنڈی میں لڑکی برساتی نالے میں جا گری، تلاش جاری، پتوکی میں چھت گرنے سے خاتون دب کر زخمی ہو گئی، خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی، 3 روز میں 24 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہوئے، 150 گھر متاثر، مانسہرہ ناران کاغان روڈ تاحال بحال نہ ہو سکا، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، گجراوالا سمیت دیگر شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا، بارش کے بعد میونسپل سروسز کو نالوں کی صفائی کا خیال آ گیا، یونیورسٹی روڈ نالے کی ہیوی مشینری کی مدد سے صفائی جاری، مانسون کا ایک اور طاقتور سسٹم آج سندھ اور بلوچستان میں برسنے کو تیار، 6 اگست تک اندرون سندھ طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، بلوچستان میں بھی کالی گھٹائیں برسنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان، صوبائی حکومتوں نے الرٹ جاری کر دیے، متعلقہ محکموں کو تیار رہنے کی ہدایات۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں از خود نوٹس سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل، جسٹس جمال خان مندوخیل سربراہ مقرر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کی رائے دی۔ کمیٹی کی اکثریتی رائے پر جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ کمیٹی کا تشکیل کردہ نیا بینچ ججز کی دستیابی پر ارشد شریف کیس کی سماعت بھی کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا الیکشن ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، بولے مخصوص نشستوں سے متعلق کی گئی قانون سازی غیر آئینی ہے، ایسی قانون سازی کر کے سپریم کورٹ فیصلے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ سوال کیا کہ بتایا جائے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے کس قسم کی وضاحت درکار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جیل پر راکٹ نہیں مار سکتے، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ناانصافیوں کا شکوہ کر دیا، بولے بشرا بی بی کی رہائی کی روبکار ہاتھوں میں تھی مگر رہا نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما صدق قیصر کا بھی سیاسی جماعتوں کو گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان، 4 صوبوں سے جماعتوں کو الائنس میں شامل کرنے کا عندیہ، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو ثوابی میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا، تاریخی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی بھی حمایت۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں، لیگی رہنما احسن اقبال کا بانی پی ٹی آئی پر فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دینے کا الزام، امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں بولے پی ٹی آئی معافی مانگے تو قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف ستمبر-نومبر میں الیکشن کی افواہیں رد کر دیں، بولے اب اقتدار میں آنا پی ٹی آئی کی خام خیالی ہے، طنز کیا کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے بڑھک مارو، کوئی ڈر جائے تو ٹھیک ورنہ مذاکرات کی دعوت دے دو۔ پی ٹی آئی کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی، اسٹیٹ کونسل نے اسلام آباد انتظامیہ کے فیصلے سے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں جسٹس میاں گل حسن نے کہا، آپ لوگ ملک کو ریپبلک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اسی صورتحال کی وجہ سے لوگ آپ کے ملک میں نہیں آ رہے، ڈی چوک پر احتجاج پر مکمل پابندی عائد کر دیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا، یہ درخواست پریس کلب کے باہر احتجاج کی ہے، جلسے کی نہیں، جلسے کا کیس چیف جسٹس کی عدالت میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز میں داخل، حافظ نعیم الرحمان نے دھرنا مہنگائی مگاؤ سے حکومت ہٹاؤ کے ایجنڈے پر منتقل کرنے کی دھمکی دے دی، بولے حکومت نے سمجھا دھرنا 1 دن میں ختم ہو جائے گا، باور کرا دیا کہ مطالبات منظور کرنے میں جتنی دیر ہوگی دھرنا اتنی دیر جاری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے میڈیا کے سامنے مذاکرات کا مطالبہ کیا، حافظ نعیم نے الیکشن کی خبریں بھی مسترد کر دیں۔
शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 40,000 मैट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान बरामद करने की सिफारिश कर दी। वफाकी वजीर पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी बरामद करने से मुतालिक फैसला ECC करेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की एक्सपोर्ट की मुद्दत 45 दिन से बढ़ाकर 60 करने की सिफारिश। पाकिस्तान 130 अरब डॉलर का मकरूज, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तसल्लियाँ। बोले मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है, मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा करार दे दिया। मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे। इसहाक डार का मायूसी फैलाने वालों को दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। कहते हैं दोस्त ममालिक से अब इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 100 से 150 रुपए तक कमी। इतलाक हफ्ता 3 अगस्त से होगा। लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी 5% घट गए। और पेरिस ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी एथलीट्स एक्शन में होंगे। कशमाला तलत 25 मीटर शूटिंग और फायका रियाज 100 मीटर रेस सलाहियतों के जौहर दिखाएंगी। 25 मीटर पिस्टल के मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होंगे। 40 शूटर्स में से टॉप 8 फाइनल खेलेंगे। फायका रियाज का इवेंट दिन 1:15 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी शूटर GM बशीर का इवेंट 4 अगस्त और अरशद नदीम का इब्तिदाई इवेंट 6 अगस्त को होगा।